السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائی امیمہ شفیق قریشی ایپیسوڈ نمبر 20۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ NGO کے باہر شایان نے گاڑی روکی تھی، اس کی مسکراہٹ ایک دم ہی سمٹی تھی۔ باہر آؤ، انادل نے اسے باہر آنے کا کہا تھا۔ وہ بدبخت گاڑی سے باہر آیا تھا۔ یہ ہے NGO، وہ جسے یقین کرنا چاہتا تھا۔ ہاں یہی ہے، اور تم پلیز کسی کو بھی میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں مت بتانا۔ انادل نے اسے تنبیہ کی تھی۔ اندر جانا ضروری ہے کیا؟ تم چلی جاؤ، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ جی نہیں، اس کا ہاتھ تھامے اب وہ اسے زبردستی اندر لے جا رہی تھی۔ شایان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آج ایک بار پھر اس کا ماضی اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگا تھا۔ تم یہیں رکو، میں سارا سے مل کر آتی ہوں۔ انادل اسے باہر گراؤنڈ میں چھوڑے اندر گئی تھی۔ وہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ اس کے ذہن میں ماضی کی سوچیں گھوم رہی تھی۔ تبھی ایک بچی نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا تم میرے محرم بنو گے؟ وہ مسکرا دیا تھا۔ محرم؟ نیچے جھکتے اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں بولو، کیا تم میرے محرم بنو گے؟ ایک کتاب کو سینے سے لگائے چھوٹی سی نور نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ نہیں، شایان نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ نور نے پھولے ہوئے گالوں سے شایان کو گھورا تھا۔ کیونکہ میں کسی اور کا محرم ہوں؟ شایان نے بہت پیار سے اس کا گال کھینچا تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی آگے چلی گئی تھی، جبکہ شایان نے فلک شکاف کہا لگایا تھا۔ سنو، کسی کو ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ انادل نے اس کی طرف آتے ایک بار پھر وارننگ دی تھی۔ جو حکم بیگم صاحبہ۔ شایان نے اسے آنکھ ماری تھی، جس پر انادل نے اپنا بھاری بھرکم بوٹ اس کے جوتے پر مارا تھا۔ وہ کرا اٹھا تھا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب سعد کی بد دعاؤں کا اثر ہے۔ شکر ہے کہ آج سارا یہاں پر موجود نہیں ہے۔ انادل کو واقعی بہت خوشی ہوئی تھی۔ اب وہ شایان کو ساری حویلی دکھا رہی تھی، اور شایان بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ شایان نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے۔ تم کب سے آ رہی ہو یہاں پر؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اپنی پیدائش کے وقت سے وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ مطلب؟ وہ نہیں سمجھا تھا۔ اس حویلی میں میرا سارا بچپن گزرا ہے، یہ میری حویلی ہے۔ شایان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تمہاری؟ اس کی زبان اور قدم دونوں لڑکھڑائے تھے۔ ہاں، میرے بابا اور چچا جان دونوں کی تھی، مگر بابا نے ان سے یہ حویلی خرید کر اسے NGO میں تبدیل کر دیا تھا۔ اپنے باپ کو یاد کرتے انادل کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ مگر یہ حویلی تو شہزاد انکل، میرا مطلب ہے شہزاد صاحب کی ہے نا؟ باہر بورڈ بھی لگا ہوا ہے ان کے نام کا۔ شایان کی چھٹی حس اسے بار بار کسی انہونی کی خبر دے رہی تھی۔ وہی تو ہے میرے بابا، مسکرا کر کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ شایان کے قدم تو وہیں شل ہو گئے تھے۔ انادل شہزاد، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ انادل شہزاد صاحب کی بیٹی تھی۔ کون سا انکشاف آج کہاں ہوا تھا؟ شایان کے قدموں تلے تو مانو زمین ہی کھسک گئی تھی۔ بے جان قدموں سے وہ الٹے پاؤں مڑا تھا۔ اس کی سانس جیسے بند ہونے کو تھی۔ وہ بھاگتا ہوا حویلی سے باہر آیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے اس نے فوراً ہی گاڑی آگے دوڑا دی تھی۔ اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ میری غلطی نہیں ہے، آپ خود ہی اتنا اونچا پڑھ رہے ہیں تو میں نے سن لیا۔ آپ نے مجھے قرآن حفظ کروایا ہے، آپ میرے لیے قابل احترام ہے۔ میرا بھی یہی بلڈ گروپ ہے۔ میں صرف تمہیں بیٹا کہتا ہی نہیں ہوں بلکہ سمجھتا بھی ہوں۔ شایان نے گاڑی کو ایک دم ہی بریک لگائی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں نے ان کی منجلی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح اپنا سر اسٹیئرنگ پر مار رہا تھا۔ آج آنکھوں پر سے جیسے تمام پردے ہٹے تھے۔ وہ نماز پڑھتی لڑکی انادل ہی تھی۔ اسی وجہ سے انادل کی چادر سے اسے شناسائی کی رمق محسوس ہوئی تھی۔ وہ وہی چادر تھی جو اس دن کرسی پر پڑی ہوئی تھی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھ پر رحم کرو، پلیز مجھے میری چادر دے دو۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھ سے نکاح کر لو۔ انادل کی کہی ایک بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں نے جان کر نہیں کیا۔ اپنے بال نوچتے ہوئے مسلسل چیخ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ شایان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ I'm sorry۔ وہ شہزاد صاحب کی قبر پر بیٹھا مسلسل سسک رہا تھا۔ مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے تو میں کیا 10 تھپڑ بھی خوشی خوشی کھا لیتا۔ وہ پہلے بھی کئی بار ان کی قبر پر آ چکا تھا، مگر پچھلے 3 سال سے ان کی قبر پر آنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت دکھ دیے، بہت دیے ہے، بہت زیادہ۔ ان کی قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اعتراف کر رہا تھا۔ میں تو معافی کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ میں انادل کو بہت خوش رکھوں گا۔ وہ جیسے خود سے عہد کیے وہاں سے اٹھا تھا۔
شہزاد انکل پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جاتے جاتے شایان نے ایک بار پھر سر جھکائے کہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے انادل کا خیال آیا تھا، وہ تو اسے وہیں چھوڑ آیا تھا۔ شایان نے فوراً فون اٹھایا تھا۔ انادل کی اتنی ساری مسڈ کالز دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے وہاں سے آئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ شایان نے فوراً گاڑی آگے دوڑائی تھی۔ اب وہ اسے مسلسل کالز کر رہا تھا مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ این جی او پہنچتے ہی اس نے کسی سے انادل کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ جا چکی تھی۔ شایان کی جان میں جان آئی تھی۔ اب کیوں فون کر رہے ہو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روتی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی آواز سننے کے لیے ترس گیا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو چھوڑ آئے تھے مجھے۔ شایان کے اس طرح بنا بتائے چلے جانے کی وجہ سے انادل کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح کالز پہ کالز کر رہی تھی مگر شایان کا فون مسلسل بن جا رہا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے مریم کو کال کر کے وہاں بلایا تھا۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں خود بخود ہی آنسو تیرنے لگے تھے۔ تم بہت برے ہو شایان، بہت برے۔ وہ واقعی بہت گھبرا گئی تھی۔ انادل نے کبھی لوکل سفر نہیں کیا تھا۔ اگر مریم نہ آتی تو نہ جانے وہ کیسے گھر پہنچتی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں واقعی بہت برا ہوں۔ شایان نے آنسو سے تر چہرے کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ معاف نہیں کر سکتی مجھے؟ شایان نے کاش سے پوچھا تھا۔ تم معافی کے قابل ہو؟ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے شایان، انادل نے روتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ کشمیر کی وہ رات ایک فلم کی طرح شایان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ کہاں گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ ایک ضروری کام تھا۔ شایان نے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھ سے بھی زیادہ ضروری؟ انادل کو اس پر شدید غصہ تھا۔ تم سے زیادہ اہم تو کچھ بھی نہیں ہے بلبل۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں ساری دنیا کی خوشیاں دوں گا۔ آج کے بعد تمہاری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ شایان نے یہ وعدہ انادل سے نہیں بلکہ خود سے کیا تھا۔ میں کیسے مان لوں؟ وہ اب نخرے دکھا رہی تھی۔ ایک آخری بار اعتبار کر لو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا بلبل۔ اگر انادل شہزاد صاحب کی بیٹی نہ بھی ہوتی تب بھی شایان ایسے ہی اس سے محبت کرتا، مگر اب تو اسے احترام بھی کرنا پڑے گا۔ غلامی؟ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ ہاں میری ملکہ، شایان نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسے لگا تھا کہ شایان مذاق کر رہا ہے۔ ہاں تم اب بس ساری زندگی مجھ پر حکم چلانا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شایان کا یہ انداز شدید حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہاں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، شایان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا تھا۔ تو یعنی اب میں تمہیں کوئی بھی حکم دے سکتی ہوں؟ وہ جیسے یقین کرنا چاہتی تھی۔ ہاں بالکل، تم بس حکم دو، غلام حاضر ہے۔ وہ واقعی اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے، انادل نے پہلی فرمائش کی تھی۔ ٹھیک ہے، شایان نے بلا توقف حامی بھری تھی۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ رات کے 1 بج رہے ہیں شایان، انادل نے تو ویسے ہی کہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ فوراً مان جائے گا۔ اب میری بلبل نے فرمائش کی ہے تو پوری تو کرنی پڑے گی نا؟ انادل آج واقعی بہت حیران تھی۔ شایان کا یہ روپ اس سے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں ناراض ہوں تم سے، انادل نے نروٹے پن سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری، شایان نے فوراً معذرت کی تھی۔ شایان، انادل نے دانت پیسے تھے۔ جی جانے شایان، لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ تمہارا دل بھر گیا ہے نا مجھ سے؟ انادل نے منہ بنائے کہا تھا۔ نہیں میری جان، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ شایان نے ڈرائیو کرتے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر چوما تھا۔ تم پہلے جیسے نہیں رہے ہو، وہ روتی تھی۔ دل، تم کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، بلکہ تم سزا دے دو مجھے، لیکن پلیز ایسے تو مت رو۔ گاڑی کو ایک سائیڈ پر روکے شایان نے فکر مندی سے اپنا رخ اس کی طرف موڑے کہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنا سر پیٹتے انادل نے گویا اپنی قسمت پر ماتم کیا تھا۔ این جی او سے واپس آئے آج انہیں 1 ہفتے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا اور شایان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ انادل روز اس سے کسی نہ کسی بات پر جھگڑتی تھی مگر شایان چپ چاپ سر جھکائے معافی مانگ لیتا تھا۔ وہ اب اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ انادل کو اس کی یہ اچھائی بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ شایان نے اس کی طرف ایک نرم مسکراہٹ اچھالی تھی۔ تمہارا مجھ سے لڑنے کا دل نہیں کرتا؟ انادل نے بہت رازداری سے پوچھا تھا، جس پر شایان نے ایک بار پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ مگر میرا دل کرتا ہے، اور تمہاری یہ مسکراہٹ مجھے زہر لگتی ہے۔ وہ اچھا خاصا سچ ہوئی تھی۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ہم لڑ لیتے ہیں، اور جہاں تک بات ہے مسکراہٹ کی تو میں آج کے بعد میں نہیں مسکراؤں گا، شایان نے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا۔ دفع ہو، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ وہ اسے اچھا خاصا تڑپا رہا تھا۔
جیسے تمہاری مرضی، شاعر نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ میں ناراض ہوں تم سے۔ انادل نے بے یقینی سے شایان کی طرف دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، دفع ہو۔ اپنے بیگ سے ہینڈ فری نکالے انادل نے اپنے کانوں میں ڈالی تھی۔ شایان اسے ریسٹورنٹ لے کر آیا تھا مگر وہ اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے سو چکی تھی۔ گاڑی روکتے شایان نے مسکرا کر اس کا کندھا ہلایا تھا مگر انادل نے کوئی حرکت نہ کی تھی۔ اس کے حجاب کے اندر سے ہینڈ فری نکالے شایان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا۔ انادل ایک دم ہی اٹھی تھی۔ ویسے تو اس کی نیند بہت پکی تھی مگر شایان کے لمس کی تپش سے اس کی نیند فوراً کھلی تھی۔ شایان نے مسکرا کر ہینڈ فری اپنے کانوں میں ڈالی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر انادل کون سا گانا سن رہی ہے۔ انادل نے فوراً ہی ہینڈ فری اس کے کانوں سے کھینچی تھی۔ اس طرح جھپٹنے کی وجہ سے ہینڈ فری کی تار موبائل سے نکل چکی تھی۔ اچانک ہی اسپیکر سے آواز ابھری تھی۔ وہ آواز سنتے شایان کی آنکھوں میں لہو دوڑ آیا تھا۔ انادل نے کپکپاتے ہاتھوں سے فوراً تلاوت بند کی تھی۔ تم آج کے بعد یہ نہیں سنو گی، اس نے خود پر قابو پاتے تحمل سے کہا تھا۔ کیوں؟ دیکھو میں جو مرضی سنوں، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ انادل کو شایان کی بات سخت ناگوار گزری تھی۔ آخر وہ کیسے اسے قرآن کی تلاوت سننے سے منع کر سکتا تھا؟ جو مرضی سنو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ آواز تم نہیں سنو گی۔ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ کیوں؟ وہ چلائی تھی۔ جب میرے اور تمہارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ نہ تو تم میرے عقائد پر بات کرو گے اور نہ ہی میں تمہارے، تو پھر تم کس حیثیت سے مجھے قرآن کی تلاوت سننے سے روک سکتے ہو؟ وہ ایک دم ہی پھٹ پڑی تھی۔ میں تمہیں قرآن کی تلاوت سننے سے نہیں روک رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس آواز میں تلاوت نہیں سنو گی۔ وہ چیخ اٹھا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ بھی چیخی تھی۔ کیونکہ یہ میری آواز ہے، کیونکہ یہ آواز میری۔ وہ چاہ کر بھی اسے سچ نہیں بتا سکا تھا۔ کیا میری؟ انادل نے ناسمجھی سے شایان کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے یہ آواز نہیں پسند، اس نے فوراً بات بدلی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں سنوں گی۔ انادل کم از کم اس معاملے میں شایان سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی شایان کو کیسے علم ہوتا کہ وہ اس آواز میں تلاوت سن رہی ہے یا نہیں؟ تھینک یو۔ شایان واقعی اس کا مشکور تھا۔ وہ اس وقت مزید بحث کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ فون دو اپنا۔ انادل نے بغیر کسی چوچرا کے فون اسے تھما دیا تھا۔ تبھی اس کی نظر شایان کی ہتھیلی پر پڑی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ شایان نے اس کے فون سے تمام تر آڈیوز ڈیلیٹ کر دی تھی۔ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ کیا؟ شایان نے حیران ہو کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے دکھاؤ۔ شایان نے اپنا ہاتھ انادل کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ کیسے عجیب سے نشان ہے تمہاری ہتھیلی پر اور انگلیوں پر بھی؟ شایان نے فوراً ہی اپنا ہاتھ واپس کھینچا تھا۔ یہ اس دن بھی تھے جس دن ہم NGO گئے تھے۔ اس دن انادل نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی چوٹ ہوگی مگر یہ تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ چوٹ لگ گئی تھی؟ شایان نے نظر چرائی تھی۔ ہے؟ اتنی لمبی چوٹ؟ واقعی اتنے عرصے بعد تو زخم ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر سے دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ اف انادل، چھوڑو بھی، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ شایان نے اسے ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ مگر شایان یہ ابھی تک تازہ کیوں ہے اور اتنا گہرا زخم؟ میری جان تم فکر مت کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ شایان نے مسکرا کر کہا تھا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تمہارا زخم دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم نے جان بوجھ کر بے دردی سے یہ کیا ہو، لیکن بھلا کوئی خود کو چوٹ تھوڑی پہنچا سکتا ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ ہاں بالکل، وہ بھی ہنس دیا تھا۔ مجھے لگا تم سو گئے ہو۔ رقیہ بیگم نے بہت محبت سے شایان کا ماتھا چوما تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے امی، قرآن پڑھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ شایان نے قرآن پاک کو بہت احترام سے طاق میں رکھا تھا۔ شایان، اگر میں ایک بات کہوں تو مانو گے؟ حکم کیجیے۔ انہیں اپنے ساتھ لگائے شایان نے مسکرا کر کہا تھا۔ میرے بیٹے کی آواز بہت خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آواز ساری دنیا سنے۔ انہوں نے ایک آج سے کہا تھا۔ آپ کا حکم سر۔ آنکھوں پر۔ شایان نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ اپنی ماں کو یاد کرتے اس کی آنکھیں خود بخود نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ شایان نے فوراً اپنا فون اٹھایا تھا۔ ہاں ہیلو ارسل، کیسے ہو؟ دونوں کے درمیان رسمی سی الیک سلیک کا تبادلہ ہوا تھا۔ ایک کام تھا تم سے، ایک آواز ڈیلیٹ کروانی ہے۔ شایان نے فون پر ارسال کو ہدایت دی تھی۔ فون واپس رکھے انہیں ڈھال سا بستر پر ڈھہ گیا تھا۔ ہائے اللہ، یہ تلاوت کیوں نہیں مل رہی؟ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے موبائل میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اللہ پوچھے گا تمہیں شایان۔ انادل کو شایان پر پورا شک تھا۔ یہ اتنی مشہور آواز تھی مگر پھر بھی اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ بدتمیز، جاہل، فضول انسان۔ انادل نے فون خود سے دور پھینکا تھا۔ وہ اس آواز کو دوبارہ نہ سن پانے کا ماتم ہی منا رہی تھی کہ شایان کی کال نے اس کا دماغ مزید گھما دیا تھا۔ کیا ہے؟ انادل ناگواری سے گویا ہوئی۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ شایان کو کسی صورت سکون میسر نہ تھا۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں چل رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی انادل سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ انادل شہزاد صاحب کی بیٹی ہے، اس کے پچھتاوا میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ بکو! وہ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔
میں آخر وہ کیسے انادل سے اس رات کی معافی مانگتا؟ بولو بھی اب۔ انادل کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ شایان سے اس بارے میں پوچھے، مگر اس کے غصے کا سوچتے انادل نے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ آئی لو یو۔ شایان نے فوراً ہی اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ اس کے اور انادل کے درمیان تو سب ٹھیک تھا، تو پھر پچھلی باتوں کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ اسے اب سب کچھ بھلا کر اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ تم نے یہ کہنے کے لیے مجھے فون کیا ہے؟ ابھی شایان یہاں موجود ہوتا تو اس کا سر ہی پھاڑ دیتی۔ ہاں، شایان نے انادل سے معافی نہ مانگ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اگر وہ معافی مانگ لیتا تو شاید انادل کے دل میں کوئی گنجائش نکل آتی۔ دفع ہو۔ انادل نے غصے سے فون بند کیا تھا۔ یہ لیجیے میڈم آپ کی کافی۔ شایان نے مسکرا کر اسے کپ تھمایا تھا۔ شایان، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے نا؟ انادل کو اس کا یہ فارم ہاؤس بہت پسند تھا۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے اور انادل کمرے کی کھڑکی سے باہر لان کا خوشگوار منظر دیکھ رہی تھی۔ ہاں بہت۔ محبت 5 نگاہوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے شایان نے مدہوش انداز میں کہا تھا۔ شایان، میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ انادل نے اسے تھوڑا سا پیچھے ڈھکیلا تھا۔ مگر میں تو تمہاری ہی بات کر رہا ہوں۔ اس کے قریب آتے شایان نے اس کے گرد بازو مائل کیے تھے۔ میرے علاوہ بھی اس دنیا میں دیکھنے کے لائق بہت کچھ ہے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی مسکرائی تھی اور شایان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ مگر مجھے تو تمہارے آگے کچھ بھی نہیں دکھتا۔ شایان نے شرارت سے اس کی ناک دبائی تھی۔ آخر تمہیں میری ناک سے کیا مسئلہ ہے؟ اسے گھوری سے نوازتے انادل نے نروٹے پن سے کہا تھا۔ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ شایان نے اب کی بار زور سے اس کی ناک کھینچی تھی۔ بدتمیز جاہل انسان۔ انادل نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ فضول کہنا تو تم بھول ہی گئی۔ اسے اپنی طرف کھینچتے شایان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ تو تم ہو۔ اسے ایک دفعہ پھر پیچھے دھکا دیتے وہ اب نخرے دکھا رہی تھی۔ بلبل۔ شایان نے بہت اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب کیا ہے؟ اس کی اس طرح دیکھنے پر وہ ہمیشہ پزل ہو جاتی تھی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ شایان نے آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت لیے بہت مان سے پوچھا تھا۔ بے فکر رہو، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کے قریب ہوتے انادل نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا جس پر شایان نے سرد آہ بھری تھی۔ وہ اس کی باتوں اور محبت میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کے کہے گئے جملے میں چھپے ہوئے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے اپنے فون میں میرا نام بلبل سے کیوں سیو کیا ہے؟ انادل نے منہ بنائے شکوہ کیا تھا۔ کیونکہ تم بلبل ہو۔ شایان نے ایک بار پھر اس کی ناک دبائی تھی۔ ویسے تم نے میرا نمبر کس نام سے سیو کیا ہے؟ شایان نے سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ خود دیکھ لو۔ شایان نے مسکرا کر فون کھولا تھا۔ BJFI۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ واقعی بہت حیران ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا، تم اتنے بڑے بزنس مین ہو، خود سوچ لو۔ اس کے ہاتھ سے فون جھپٹتے انادل نے مسکرا کر کندھے اچکائے تھے جبکہ شایان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ واقعی اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں مگر تم میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ انادل کا دماغ اچھا خاصا گھوم چکا تھا۔ آخر شایان کی ہمت کیسے ہوئی اس کی کالز کو نظر انداز کرنے کی؟ سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ اس کی آواز بہت تھکی تھی۔ یعنی تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ انادل پلیز، آج نہیں۔ شایان کی آواز بھرا گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ انادل کو تشویش ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، اس کی آواز سے صاف اداسی چھلک رہی تھی۔ میں تم سے کل بات کروں گا۔ فی الحال اس سے بات کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ تمہارا دل بھر گیا ہے نا مجھ سے، اس لیے مجھ سے دور جانے کے بہانے تلاش کر رہے ہو۔ انادل واقعی گھبرا گئی تھی۔ اگر شایان اس کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کے سارے پلان کی تو ایسی کی تیسی ہو جانی تھی۔ آج میری امی کی برسی ہے، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ اوہ، انادل کے دل میں ایک سکون اترا تھا۔ یعنی وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ میں تم سے کل بات کروں گا۔ نہیں۔ شایان کے فون رکھنے سے پہلے ہی وہ چیخ اٹھی تھی۔ تم آ کر مجھے پک کرو، مجھے کہیں جانا ہے۔ شایان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اس سے ہمدردی کے 2 بول بولنے کے بجائے وہ اسے اپنے پلان سے آگاہ کر رہی تھی۔ انادل پلیز، شایان نے گویا منت کی تھی۔ اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اگلے 20 منٹ میں یہاں پہنچو، ورنہ میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گی۔ شایان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کال کاٹ چکی تھی۔ کہاں چلنا ہے؟ اس کے لہجے میں صرف تھکاوٹ تھی۔ تم گاڑی سٹارٹ کرو، میں بتاتی ہوں۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے؟ آج شایان کو انادل سے شکوہ تھا۔ اسے شایان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اسے کچھ وقت اکیلے گزارنے دینا چاہیے تھا۔
बता देती हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। वो प्लान तरतीब दे चुकी थी। शायन ने अफसोस से सर झटकी गाड़ी स्टार्ट की थी। यकीन लाइब्रेरी जाना होगा। शायन ने तुक्का लगाया था। वो अनादिल की किताबों से इश्क से अच्छी तरह वाकिफ था। नहीं, अनादिल ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। फिर फार्म हाउस जाना होगा। अनादिल को शायान का वो फार्म हाउस बहुत पसंद था। वक्तन फ़वक्तन जाने की ज़िद करती थी। नहीं, अनादिल ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर शायान ने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा था। कब्रिस्तान, तुम्हारी अम्मी की कब्र पर। वो एक झटके से उसकी तरफ मुड़ा था। वो मुस्कुराती नज़रों से उसकी की तरफ देख रही थी। वो भी मशकूर निगाहों से मुस्कुरा दिया था। तुम फातिहा नहीं पढ़ोगे? कब्र पर दुआ करने के बाद अनादिल ने एक उम्मीद से कहा था, शायद वो अपनी माँ के लिए ही कुछ पढ़ ले। नहीं, अनादिल का दिल एकदम ही टूटा था। तुम्हारी माँ को तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। अनादिल ने बहुत आराम से उसे समझाना चाहा था। नहीं, वो एक नेक खातून थी, उन्हें मेरी दुआओं की ज़रूरत नहीं है। यकीनन वो जन्नत में ही होंगी। अनादिल के कदम एकदम ही लड़खड़ाए थे। तो क्या शायान जन्नत दोज़ख पर ईमान रखता था? तुम्हें पता है अनादिल, मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं हैं जिनसे मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूँ। वो आज वाकई बहुत दुखी था। बस तुम ये समझ लो कि मेरी माँ मेरा खुदा है, मेरा खुदा थी। शायन ने आम से लहजे में कहते एक गहरी सांस खारिज की थी, जबकि अनादिल की टांगों से जैसे जान ही निकल गई थी। उसकी आंखों के आगे एकदम ही अंधेरा छा गया था। इससे पहले कि वो चकरा कर गिरती, शायन ने बर वक्त उसे संभाला था। तो तुम ठीक हो? शायन वाकई बहुत घबरा गया था। मुझे मुझे घर जाना है। अनादिल का दिल चाह रहा था इस बकवास पर वो शायान के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दे, उसे यहीं किसी कब्र में जिंदा दरकोर कर दे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना अनादिल? वो बिल्कुल पागल हो चुका था। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे अब घर जाना है, ज़रूरी काम है। खुद पर काबू पाते हुए अनादिल ने शायान को खुद से दूर किया था। उसका लम्स आज उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। वो सही मानों में घुटन महसूस कर रही थी। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत, मुझे बस घर जाना है। उसके जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो तकरीबन चीख उठी थी, जिस पर शायान ने सर झुकाए अज़बात में सर हिलाया था। कमरे में आते ही अनादिल ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। उसके कदम एकदम ही लड़खड़ाए थे। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई थी। मुशरिक, अनादिल के लब अपने आप ही हिले थे। वो अब दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरा नसीब तुम नहीं हो सकते। वो खुद से मुखातिब हुई थी। नहीं, मैं अब नहीं रोऊंगी। अनादिल ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए थे। अब रोने और सिसकने की बारी तुम्हारी है। वो पलंग का सहारा लेते लिए उठी थी। अल्लाह के नाम से चिढ़ है ना तुम्हें? कुरान की आयत तकलीफ देती है ना तुम्हें? तो फिर ठीक है, मैं अनादिल शहजाद आज ये अहद करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात और अपने रब की अजमत का एहसास दिला कर रहूँगी। अनादिल ने एक अज़म से कहा था, मैं तुम्हें वहाँ लाकर छोड़ूंगी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। वो निढाल सी बिस्तर पर ढह गई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? अनादिल ने एक्साइटेड होकर पूछा था। सरप्राइज़। शायन ने उसे आंख मारी थी। बदतमीज़। वो गुस्से से मुंह मोड़ गई थी। दस्ताने उतारो। अनादिल ने रुख मोड़े ही दस्ताने उतार कर अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिया था। वो जानती थी कि वो क्या करना चाहता है। उसकी इस मासूमियत भरी नाराज़गी पर वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया था। तुम मेरी रूह में बस चुकी हो। मोहब्बत से उसका हाथ थामते शायन ने लबों से लगाया था। शायन, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अनादिल ने परेशान होकर खिड़की से बाहर देखा था। सारी सड़क वीरान थी। बस तुम। अचानक बाइक के सामने आने पर शायान ने बर वक्त ब्रेक लगाई थी। अनादिल का सर टकराते टकराते बचा था। बाहर निकलो। दो आदमी ने बहुत बुरी तरह गाड़ी का शीशा पीटना शुरू किया था। उनके चेहरों पर मास्क थे और हाथों में पिस्तौल। शायान, अनादिल बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। दिल, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। नहीं, प्लीज़ मत जाओ। उसे बाहर जाता देख अनादिल ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा था। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर नहीं आओगी। उसे सख्ती से तंबीह करते शायन बाहर गया था। मोबाइल दो। शायन ने खामोशी से अपना फ़ोन उनके हवाले किया था। अब वो एक एक करके हर कीमती चीज़ ले रहे थे। शायन ने कोई मज़ाहमत ना की थी। शायन के मना करने के बावजूद भी वो गाड़ी से बाहर निकल आई थी। अनादिल, शायन ने सख्त तासुरात से उसे घूरा था। ओहो! एक आदमी खवासे से मुस्कुराता हुआ अनादिल की जानिब बढ़ा था। शायन ने आगे बढ़कर उसे पीछे ढकेला था। हाथ तो बहुत खूबसूरत है हसीना, ज़रा दीदार तो करवाओ। दूसरे आदमी ने आगे बढ़कर अनादिल का हाथ पकड़ा था। शायान, वो चिल्लाई थी। इससे पहले कि वो अनादिल का नकाब खींचकर उतारता, हर तरफ गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी थी। शायान के गार्ड्स पर वक्त वहां पहुंचे थे। उन्होंने उन आदमियों के हाथ से गन छीन कर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अनादिल। शायान भागता हुआ अनादिल की तरफ आया था और उसने सख्ती से उसे अपने अंदर भींच लिया था। तुम ठीक हो ना? शायान ने फिक्रमंदी से पूछा था। मगर अनादिल ने कोई जवाब न दिया था। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तमाम मामलात
حل کرنے کے بعد شایان نے انادل کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ گارڈز ابھی بھی ان کے پیچھے تھے۔ آج شایان انادل کے ساتھ گھڑ سواری کرنا چاہتا تھا اور اس نے سارا انتظام بھی کر لیا تھا۔ واپسی پر اسے کسی کام سے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ اسی وجہ سے وہ انادل کو واپس چھوڑنے نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا اس نے ڈرائیور اور گارڈز کو پہلے ہی بلا لیا تھا۔ وہ لوگ ان سے کچھ فاصلے پر آ رہے تھے، اسی وجہ سے وہ تھوڑی لیٹ پہنچے تھے۔ دل میری جان کچھ تو کہو، وہ ایک بت بنیا سامنے دیکھ رہی تھی۔ شایان کو اس کی یہ حالت بہت تشویش میں مبتلا کر گئی تھی۔ جب شایان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو اس نے کتنا ہنگامہ کیا تھا، مگر آج وہ بالکل خاموش تھی۔ شایان نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا تھا، مگر انادل نے کوئی حرکت نہ کی تھی۔ وہ ابھی بت بنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہی قریب میں ایک ہوٹل ہے، تم کہو تو ہم وہاں چلیں، تم کچھ دیر آرام کر لینا۔ وہ اسے اس حالت میں اس کے گھر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ توقع کے عین مطابق انادل نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ شایان نے گاڑی ہوٹل کی جانب بڑھا دی تھی۔ تم یہاں پر بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ اسے ہوٹل کے ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ شایان نے جان بوجھ کر انادل کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑا تھا تاکہ وہ کچھ بہتر محسوس کر سکے۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ انادل وہاں نہیں تھی۔ اس کا برقع، چادر اور اسٹولر نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا، ایسے جیسے انہیں جان بوجھ کر اتار کر پھینکا گیا ہو۔ شایان نے وہ سب کچھ اٹھا کر پلنگ پر رکھا تھا۔ اب وہ ادھر ادھر نظر گھما کر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ انادل، شایان نے واش روم کا دروازہ ناک کیا تھا۔ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک گیا تھا۔ واش بیسن کا نل کھولے پاگلوں کی طرح اپنا ہاتھ دھو رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی کلائی پر خون کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، شایان کو پیچھے دھکا دیے انادل ایک بار پھر پاگلوں کی طرح اپنے ناخنوں سے اپنا ہاتھ کھرچنے لگی۔ چلو یہاں سے۔ شایان اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا۔ وہ مسلسل مزاحمتیں کر رہی تھی، مگر شایان کی سخت گرفت کے آگے اس کی ساری مزاحمتیں جیسے دم توڑ گئی تھیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے، شایان نے غصے سے اسے بستر پر پٹکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ بستر سے اٹھتے اسے پیچھے ڈھکیلتے انادل کا رخ ایک بار پھر واش روم کی جانب تھا۔ ہوش میں آؤ، شایان نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ خود کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کرتے مسلسل چیخ رہی تھی، دل میری جان۔ چٹاک پوری قوت سے اسے پیچھے ڈھکیلے انادل نے ایک زبردست تماچا شایان کے گال پر رسید کیا تھا، جس پر اس نے بے یقینی سے انادل کی طرف دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، کپکپاتے وجود کے ساتھ انادل نے بمشکل کہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے لرزتے وجود سے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ تو تم نے مجھے دستانے اتارنے کا کہا تھا، انادل نے دہکتی آنکھوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر کہا تھا، جبکہ اس کی انگلی تک لرز گئی تھی۔ بلبل، شایان نے بے یقینی اور بے بسی سے اسے پکارا تھا۔ سارا مان جیسے چکنا چور ہوا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شایان نے بدقت خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نے بلایا تھا نا ان لوگوں کو، تم نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ تم نے ان سے کہا تھا میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجتے شایان نے اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں آخر کیوں بلاؤں گا ان سنیچرز کو، اور میں ان سے کیوں کہوں گا کہ وہ میری بیوی پر غلط نگاہ؟ شایان کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ کیونکہ تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ کیوں شایان، کیوں؟ صرف ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا تمہیں، تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ انادل، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ شایان واقعی بہت حیران ہوا تھا۔ یہ تو اتنی پرانی بات تھی، وہ دونوں تو بہت آگے بڑھ چکے تھے، تو پھر انادل کیوں ان سب کا ذکر کر رہی تھی؟ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میں تم پر کسی کی بھی غلط نگاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ شایان نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے۔ وہ ایک بار پھر دل ملائی تھی۔ میری جان، تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ اسے خود سے لگائے شایان نے اسے بچوں کی طرح پچکارا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے۔ مسلسل اس سے دور جانے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی، مگر شایان کی گرفت کافی سخت تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں، شدید نفرت۔ رہائی نہ پاتے ہوئے انادل نے اس کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے تھے۔ سنا تم نے؟ مسلسل سسکتے ہوئے چلا رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو شایان، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے مسلسل ایک ہاتھ سے مکے برساتی ہوئے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے اپنی متاع جان کا اظہار نفرت سن رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تم سے۔ انادل کے آنسو شایان کی شرٹ بھگو رہے تھے، اور شایان کی ندامت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انادل کی نفرت کے اظہار سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت بے ہوش ہے۔
اپنے ہوش میں نہیں ہے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہے، ورنہ وہ تو اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ اصل ندامت تو اسے اس بات کی تھی کہ آخر کیوں اس نے کشمیر میں انادل کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس دن بھی انادل کو اتنی ہی تکلیف ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد ایک پوری رات شایان نے کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ مجھے معاف کر دو دل، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے بال سہلاتے شایان بھی رو رہا تھا۔ میں نے جو کیا بہت غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز اس رات کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے بہت محبت بلکہ عشق کرتا ہوں، میں تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں دوں گا، بس تمہیں ایک بار۔ انادل کی رکتی مزاحمتی اور آواز پر وہ گھبرا گیا تھا۔ دل، شایان نے فکر مندی سے اس کے گرد اپنا حصار ہٹایا تھا۔ وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ انادل، شایان نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا، اس کا چہرہ بخار سے دہک رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے شایان نے اسے بستر پر لٹایا تھا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد انادل کی آنکھ کھلی تھی، وہ چکراتے سر کے ساتھ اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ کراہتے ہوئے انادل نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا، وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، شایان مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اب وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ اب وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ شایان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے اس کا تاپ چیک کیا تھا۔ بخار اب کافی کم تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس کے پاس بیٹھے شایان نے بہت عقیدت سے اس کا ہاتھ چوما تھا، جبکہ انادل کی رنگت بالکل فک تھی۔ اسے اس وقت صرف اپنا مارا گیا تھپڑ یاد تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ شایان نے اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھے محبت سے استفسار کیا تھا۔ میں نے جان کر نہیں کیا، وہ رو دی تھی۔ کیا میری جان؟ شایان نے فکر مندی سے اس کے بہتے موتیوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنا تھا۔ میں نے جان کر تمہیں تھپڑ نہیں مارا۔ انادل کا وجود ایک بار پھر کپکپا رہا تھا۔ پلیز میرے ساتھ کچھ مت کرنا، مجھے رسوا مت کرنا۔ انادل نے سسکتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ بلبل، شایان نے تڑپ کر اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ میں نے تو یہ تب بھی نہیں کیا جب میں تم سے نفرت کرتا تھا، تو اب کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بھی رو دیا تھا۔ انادل، میں تم سے معافی۔ شایان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی تھی۔ نہیں شایان، میں نے بہت غلط کیا ہے، بہت غلط۔ تم پلیز مجھے تھپڑ مار لو، تھپڑ۔ میں جسے تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ہاں نا، پلیز مجھے تھپڑ مار لو۔ وہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جو اپنے شوہر کے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے لیے بے تاب تھی۔ دل، ہونا چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ شایان، پلیز مجھے تھپڑ مار کر حساب برابر کر لو۔ شایان کو اس کے اس معصومیت بھرے انداز پر بہت ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ تم میرا تھپڑ برداشت کر لو گی؟ اپنے لب دبائے شایان نے شرارت سے پوچھا تھا۔ ہاں میں۔ انادل کی زبان کو ایک دم ہی بریک لگی تھی۔ غیر محسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھا تھا۔ شایان کا مارا گیا کرارا تھپڑ اسے اچانک ہی یاد آیا تھا۔ کیسے پورے 2 دن وہ اپنے گھر والوں سے منہ چھپاتی رہی تھی۔ شایان کی انگلیوں کی چھاپ اسے اب بھی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ شایان خاموش سے لب دبایا انادل کے چہرے کے تاثرات سے محفوظ ہو رہا تھا۔ دیکھو انادل تھوڑا سا آگے کھسکی تھی۔ تم نہ مجھے تھپڑ مار لو، مگر پلیز آہستہ مارنا۔ شایان کا ہاتھ پکڑتے انادل نے بہت رازداری سے کہا تھا۔ ہا ہا ہا، وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ پاگل۔ شایان نے پیار سے اس کے گال پر ایک ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ وہ انادل کو کیسے یقین دلاتا کہ وہ اب ایک کیا 1000 تھپڑ بھی خوشی خوشی کھا سکتا ہے، چاہے وہ شہزاد صاحب کی بیٹی نہ بھی ہوتی تب بھی۔ انادل کی اپنے گال پر ہاتھ رکھے ماتھے پر بل ڈالے شایان کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے کچھ زیادہ ہی آہستہ تھپڑ مار دیا تھا، مگر خیر انادل مطمئن تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔